الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لن تهلك أمة أنا في أولها وعيسى ابن مريم في آخرها والمهدي في أوسطها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، تقریباً 3 ہفتے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. میں نے ہفتے گزشتہ میں بھی بات عرض کی تھی کہ قیامت کا علم تو کسی کو نہیں ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری علامتیں بیان کی ہیں، اور یہ علامتیں 2 طرح کی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے علامت صغریٰ اور دوسری کو کہا جاتا ہے علامت کبریٰ. چھوٹی علامتیں اور بڑی علامتیں. چھوٹی علامتیں بھی میں نے بہت ساری آپ کو بتائی تھی. مسجدوں میں آواز کا بلند ہونا، وراثت کو صحیح طور پر تقسیم نہ کرنا، جو اہل نہ ہو اس کو ذمہ دار بنا دینا، بہت ساری ایسی علامتیں. اور بعض علامتیں بڑی بڑی ہے جس کا وقوع یعنی جو آئے گی ایک ہی مرتبہ. میں نے بہت ساری وہ علامتیں بتائی تھی. یاجوج ماجوج نکلیں گے، یہ بھی قیامت کی ایک بڑی علامت ہے. اسی طرح مغرب سے سورج نکلے گا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے. اور ایک بڑی علامت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج کل جتنے بھی دعوے دار ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا شکیل ابن حنیف، اس نے ایک دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں. میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ اس کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، چونکہ حدیث کے اندر جو علامتیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس میں سے ایک بھی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی. ایک بھی علامت نہیں پائی جاتی. شکیل بن حنیف نے پہلے دعویٰ تو یہ کیا کہ میں مہدی ہوں. میں نے بتا دیا کہ نام بھی الگ ہے، باپ کا نام بھی الگ ہے، خاندان بھی الگ ہے. اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہر بتایا مدینہ شہر، یہ مدینہ شہر کا رہنے والا بھی نہیں. شکیل بن حنیف نے دوسرا دعویٰ یہ کیا، پہلے تو مہدی ہونے کا دعویٰ، اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اتاریں گے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لن تهلك امۃ، ہرگز امت ہلاک نہیں ہوگی، وہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی. انا فی اولھا، جس امت کے شروع میں میں ہوں. نبی علیہ السلام سے ہی آپ کی امت کی شروعات ہوتی ہے. جس امت کے شروع میں میں ہوں. وعیسی ابن مریم فی آخرھا، اور اس امت کے آخر میں ایک شخصیت ظاہر ہوگی اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. والمہدی فی اوسطھا، اور حضرت مہدی ان دونوں کے درمیان میں آئے. وہ امت کبھی الگ نہیں ہو سکتی. تو جو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت مہدی کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور ہم تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو مانتے ہیں. تمام نبیوں کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 سال کا فاصلہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے
پھر ان کا انتقال ہوا، زمانہ چلتا رہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھا لیے گئے، انتقال تو نہیں ہوا، اٹھا لیے گئے، 570 سال کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. 570 سال کا فاصلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اتنا کھول کر، اتنا تفصیل کے ساتھ. بعض آیتوں میں تو بالکل کھول کر بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کا بھی تذکرہ کیا. قرآن نے کہیں آپ کا نام عیسیٰ بیان کیا، کہیں پر آپ کو مسیح کہا گیا، کہیں پر آپ کا لقب عبداللہ بیان کیا گیا، کہیں پر آپ کو ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا گیا، کہیں پر آپ کو کلیمہ کہا گیا، کہیں پر آپ کو روح کہا گیا. مختلف ناموں سے قرآن کریم نے یاد کیا ہے. جو نبی آئیں گے ان کا نام تو عیسیٰ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا فرمایا، بغیر والد کے پیدا فرمایا. اور آپ کا خاندان بنی اسرائیل کے خاندان سے آپ تعلق رکھنے والے ہیں. اب تھوڑی دیر سے لیے آج کے دور میں عیسیٰ کا دعویٰ کرنے والا شکیل ابن حلیف کا جائزہ لیجیے. نام اس کا شکیل ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے کہ جو شخصیت اترے گی وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہوگی، اور یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا نام ہی اس کے نام کے مشابہ نہیں، اس کے نام کے جیسا نہیں. وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور یہ شکیل. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت جو قرآن کریم نے بہت صراحت کے ساتھ بیان فرمائی اور میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور شکیل کا باپ موجود ہے، اس کا نام حنیف ہے. اندازہ لگائیے. تیسری چیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بنو اسرائیل سے تھا، بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے. اور اس کا خاندان پہلے بھی میں نے بتایا تھا، یہ تو بہار کا رہنے والا، دربھنگا کا رہنے والا، اور اس کا تعلق تو پٹھان قبیلے کے سے، اور اس کی ماں بھی موجود ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ جو ان کو ماں عطا فرمائی تھی ان کا نام تو مریم تھا، اور اس کی ماں کا نام تو سنوبر ہے، سنوبر بیگم. دیکھو دونوں میں کتنا فرق ہے. آدمی کم سے کم باپ کا نام پوچھ لے وے، ماں کا نام پوچھ لے وے، خاندان پوچھ لے وے، کیسے دنیا کے اندر آئے یہ بھی پوچھ لے وے. اسی سے پتا چل جائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے یا نہیں. قرآن کریم نے حضرت مریم کا تذکرہ بہت سی جگہوں پر کیا. حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا اور حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا تھا. حضرت عمران اور حضرت حنا سے کوئی اولاد نہیں تھی. دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. حضرت حنا کی بھی یہ تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اولاد عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت حنا صحن میں ٹہل رہی تھی، ایک پرندے کو دیکھا کہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو بوسہ دے رہا ہے. پرندہ اسے پیار کر رہا ہے، اسے محبت کر رہا ہے. حضرت حنا کے دل میں یہ بات آئی، کاش میرا بھی بچہ ہوتا تو میں ان کے ساتھ پیار کرتی، محبت کرتی. بہت ہاتھ اٹھائے. میں اسی لیے یہاں پر آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیت، سورہ مریم کی کچھ آیت پڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے نبی علیہ السلام، قرآن کریم میں آپ حضرت مریم کا تذکرہ فرمائیے، قرآن کریم میں حضرت مریم کا ذکر فرمائیے. واقعہ کیا ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام ایک کونے میں غسل کر رہی تھی، ایک کونے میں عبادت کر رہی تھی. اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر یہ کہا
کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک لڑکی کی خوشخبری سناؤں. حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو اللہ سے ڈر، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، تو میرے پاس کیسے آ گیا؟ مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھویا بھی نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا ہے، پھر میرے سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا انما انا رسول ربی لأہب لکی غلاما زکیا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں اور میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور تیرے رب نے جو کہا ہے وہ ہوتا رہے گا. قال كذلك قال ربك هو عليك حي، تیرے رب کے لیے سب کچھ آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے. کچھ دن ہوئے، فرشتہ آیا اور جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے حضرت مریم کی گود میں، حضرت مریم کی گریبان میں پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا. جیسے دن گزرتے گئے، حضرت مریم پریشان ہو رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کہاں سے بچہ لے کر آ گئی، کیسے بچہ لے کر آ گئی. تو حضرت مریم ایک جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، دور چلی گئی، کسی جگہ میں چلی گئی. جیسے دن قریب آئے، بچہ پیدا ہوا، ایک درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے سہارا دے کر حضرت مریم بیٹھی ہے، بچے کی ولادت ہو رہی ہے، سوچ رہی ہے لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور آگے اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں سے چشمہ جاری فرمائے گا، پانی نکلے گا، اس پانی کو آپ پیئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہلائیے، وہاں سے کھجوریں گرے گی، آپ اس کو کھائیے، اس کے ذریعے سے آپ کو قوت حاصل ہوگی. وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھائیے اور پیئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے. بچہ تو پیدا ہو گیا، لیکن حضرت مریم سوچ رہی تھی اپنے خاندان میں کیسے لے کر جاؤں گی، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب بھی تم سے کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو اس وقت کہہ دینا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے. پہلے زمانے میں روزے میں بات نہیں کی جاتی تھی، صبح سے لے کر شام تک اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے، کسی سے کچھ بولنا نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا آپ کہہ دینا میں نے تو رحمان کے لیے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی. اگر آپ کو پوچھنا ہے آپ کسی کو، اسی بچے کو پوچھ لیجیے. فَأَتَتْ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، وہ اپنے بچے کو اپنے خاندان کے پاس اٹھا کر لے کر آئی. لوگوں نے کہا مریم تو نے یہ کیا کیا، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تو یہ کیا لے کر آئی، کہاں سے لے کر آئی. چونکہ مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے. ہم نے کون سے دل سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی دعا قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حنا کے لیے اولاد کا فیصلہ کر دیا. اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. ایک نبی ہو اس کو بھی اولاد اللہ دیتا ہے، تو بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑی سے بڑی ہستی ہو، اس کو بھی اولاد کوئی پیر نہیں دے سکتا، کوئی قبر والا نہیں دے سکتا. اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے. قرآن کریم کا مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑے بڑے نبی ایسے گزرے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. وہ اللہ کے پاس مانگنے سے اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. حضرت عمران بھی بڑے عبادت گزار تھے، حضرت حنا بھی بڑی عبادت گزار تھی. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اللہ نے دعا قبول کر لی. جب حمل ٹھہر گیا، پیٹ میں بچہ، جوش میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ اگر تو نے مجھے بچہ عطا فرمایا تو میں اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا،
لوگ نظر مانتے تھے، اپنی اولاد کو مسجد کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا کرتے. کچھ دنوں کے بعد حضرت حنہ دیکھتی ہے کہ بچے کے بجائے بچی پیدا ہوتی. جب بچی پیدا ہوتی ہے وہ سوچنے لگتی ہے کہ میرے ذریعے تو بچی پیدا ہوئی، اگر بچہ پیدا ہوتا تو میں اللہ کی مسجد کے لیے وقف کر دیتی، تو بچی پیدا ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خاندان میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو عزت بخشے گا. ماں نے اس کا نام مریم رکھا. بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ ابھی حضرت مریم دودھ پی رہی تھی، دودھ پینے کا زمانہ تھا، اسی عرصے میں ان کے والد یعنی عمران کا انتقال ہو گیا. اب ادھر ماں نے منت مانی تھی کہ میں مسجد کے لیے وقف کر دوں گی. حضرت مریم جیسی جیسی بڑی ہوتی گئی اللہ تعالیٰ کی عبادت خوب کرتی رہی، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی. حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش فرمائی. حضرت زکریا کی بیوی یہ حضرت مریم کی خالہ ہوتی تھی، تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ میں اس کی پرورش کروں گا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے ایک بڑے نبی کو پیدا کرنا تھا، تو بعض ایسی چیزیں ظاہر فرمائی جو حضرت زکریا علیہ السلام بھی سوچتے تھے کہ اس کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں. وہ ایک مکان کے اندر حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی. حضرت زکریا داخل ہوتے تھے، دیکھتے تھے کہ بڑے اچھے اچھے پھل پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے پھل جن پھلوں کا موسم نہیں، بغیر موسم کے پھل کھاتی. کیا بات ہے، قرآن نے اس کو بھی نقل کیا ہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اور زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم انا لك هذا، کہ مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، یہ سب پھل اور فروٹ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتے ہیں. زمانہ گزرتا گیا، عبادت کرتی رہی. ایک دن مکان کے کونے میں عبادت کر رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے جیسے ہی حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا. مریم نے فرشتے کو وہ انسان کی شکل میں دیکھا تو کہا تو یہاں کیسے آ گیا، تو یہاں سے چلا جا، تو یہاں پر کیسے آ گیا ہے، تو اللہ سے ڈر، تو یہاں سے چلا جا. فرشتے نے کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے. یہی حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر لے کر آئی. لوگوں نے جب ادھر ادھر کی بات کہنا شروع کی، حضرت مریم نے اشارہ کیا جو کچھ پوچھنا ہو اسی سے پوچھ لو. لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم بچے سے کیسے بات کر سکتے، یہ تو پیٹ میں بچہ ہے، یہ تو گود میں بچہ ہے، بچہ کبھی کسی بات کا جواب دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بچے کو گویائی عطا فرمائی. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول رہے ہیں. فوراً کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد، بغیر باپ کے پیدا ہونے کے بعد، گود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں گویائی عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی. عام طور پر بچہ گود میں رہتے ہوئے بولتا نہیں ہے، یہ ایک نبی کی خاصیت ہے کہ ماں اٹھا کر لے کر آئی ہے اور بچہ کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بنا دی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنانے والا ہے اور میں بڑا بابرکت ہوں. وجعلنی مبارکا اینما کنت، جب تک میں دنیا میں رہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت عطا فرمائی، برکت والا بنایا. دیکھو پہلی خاصیت حضرت عیسیٰ ابن مریم کی میں نے یہ ذکر فرمائی. ایک تو نام دیکھ لیا جائے، والد کا نام دیکھ لیا جائے. عیسیٰ ابن مریم کے تو کوئی والد ہی نہیں. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی خصوصیت میں نے ذکر فرمائی کہ یہ ایک ایسی شان ہے ان کی کہ ماں کے گود میں اور بول رہے.
کیا آج کا کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ماں کی گود میں رہتے ہوئے کلام کیا ہے، میں نے ماں کی گود میں رہتے ہوئے کچھ بولا ہے؟ آج تک تاریخ یہ بتا نہیں سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی شان سے بتا سکتے ہیں۔ بات اور بھی آگے ہے، عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، دعوت کو پھیلاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ کبھی عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نزول قیامت، علامت قیامت کے متعلق جو چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پر ایک اعلان کر رہا تھا